میری پچھلے 2 دن سے بہت ہی زیادہ طبیعت خراب تھی۔ بہت تیز بخار تھا، سر میں شدید درد تھا اور پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو گھبرا گئیں۔ اچھا، میں باجی سے پیسے لے کر آ جاؤں گی تاکہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں، تمہارا بخار ٹوٹ سکے۔ اماں مجھے اس طرح دیکھ کر خود رو پڑی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور کہا، اماں مجھے اکیلے ڈر لگے گا، تم آج کام سے چھٹی کر لو، میرے پاس رہو۔ اماں نے مجھے دلاسا دیا، میری پیاری بیٹی، اگر میں کام پر نہیں جاؤں گی، وہاں سے پیسے لے کر نہیں آؤں گی تو بتاؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کر جاؤں گی، دوا کیسے لے کر دوں گی؟ ابھی پچھلے دنوں جو دوا لے کر آئی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ سے میں ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تمہاری اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ آرام کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ میں نے کہا، اماں جب انسان کے نصیب ہی خراب ہوں تو سب کچھ خراب ہوتا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس میں کسی ڈاکٹر یا دوائی کا کیا قصور جب ہمارے نصیب ہی خراب ہیں؟ میں روکھے سے انداز میں بولی تھی۔ اماں نے مجھے ٹوک دیا، ارے میری بیٹی، تمہارے بہت اچھے نصیب ہیں، اللہ تمہاری قسمت اور بھی زیادہ اچھی کرے گا بیٹا، فکر مت کرو، اللہ سے شفا کی دعا کرو، دیکھنا اللہ تمہیں کیسے رنگ لگائے گا، میری بیٹی محلوں میں راج کرے گی۔ اماں کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا، اماں میرے جیسی لڑکیاں محلوں میں راج نہیں کرتی، ہاں کسی گھر کی نوکرانی ضرور بن جاتی ہیں۔ پاؤں میں ٹوٹی چپل ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ایسی کون سی خوبیاں ہیں مجھ میں کہ کوئی مجھے محل کی رانی بنائے گا؟ جبکہ تعلیم بھی میں میٹرک سے آگے مکمل ہی نہیں کر پائی۔ میرا لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ بیٹا یہ سب تو قسمت کے کھیل ہیں، انسان کا وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اوپر والا جس پر چاہے اس کی زندگی بدل سکتا ہے، اس کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ خیر تم چھوڑو ان باتوں کو، اللہ کو یاد کرتی رہو اور یہ دوا کھا لو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اماں مجھے اکیلا چھوڑ کر پھر سے کام پر چلی گئی تھی۔ اماں بھی کیا کرتی، ان کے پاس تو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کہ کہیں نوکری کر لیتی، کوئی ہنر بھی نہیں تھا جو وہ استعمال کر کے اپنا اور میرا پیٹ پال سکتی۔ انہیں صرف یہی آتا تھا، گھریلو کام کاج۔ کھانا وہ بہت اچھا بناتی تھی، اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ رکھا تھا کہ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی عام سی دال بھی جو کھاتا تو انگلیاں چاٹتا رہ جاتا تھا۔ اسی لیے تو باجی کو امی کا کام بہت زیادہ پسند تھا، کیونکہ امی بہت زیادہ نفاست پسند تھی، جو کام بھی کرتی پوری دیانتداری اور صفائی ستھرائی کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ مالکن امی کو تنخواہ بھی اچھی دیتی تھی اور اکثر ضرورت کی دوسری چیزیں بھی دے دیا کرتی تھی۔ شام کو جب اماں واپس آئیں تو وہ بہت خوش تھیں۔ بیٹا آج تو مالکن نے میرا دل خوش کر دیا، تمہاری بیماری کا بتایا تو انہوں نے مجھے تمہاری دوا کے لیے الگ سے پیسے دے دیے اور یہ اپنے کچھ پرانے کپڑے بھی دیے ہیں۔ اماں نے شاپر میرے سامنے کھولا جس میں مالکن کے پرانے مگر قیمتی کپڑے تھے جو کہیں سے بھی استعمال شدہ نہیں لگ رہے تھے، مگر انہیں دیکھ کر میں نے منہ بنا لیا۔ اماں تم جانتی ہو میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن سکتی ہوں، اس میں مجھے کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی، مگر میں کسی کی اترن نہیں پہن سکتی، چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اماں کہنے لگی، بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ایسی باتیں اللہ کو پسند نہیں آتی، ناشکری نہیں کرتے، اگر اللہ کسی کے وسیلے سے دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اماں خدا کے لیے آپ یہ کپڑے کسی اور کو دے دیں یا انہیں واپس کر دیں، مگر میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ ایک بڑی سی چادر لے کر میں اماں کے ساتھ گھر سے باہر آ گئی تھی۔ مجھے چکر آ رہے تھے، بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ امی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ارے بیٹا پتہ نہیں تمہاری کیوں اچانک سے اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا دور ہی آئے تھے جب میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اماں میری چپل ٹوٹ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں ننگے پاؤں آگے کیسے جاؤں گی؟ اماں بھی پریشان ہو گئی۔ بیٹا پیسے تو اتنے ہی ہیں جن سے تمہیں دوا لے کر دے سکتی ہوں، باقی کے جو پیسے بچیں گے ان سے راشن لے لیں گے، اب میں تمہیں جوتے کہاں سے لے کر دوں؟ ایک کام کرتی ہوں، تم میرے جوتے پہن لو، میں ننگے پاؤں چل لوں گی۔ نہیں اماں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں ٹھیک ہوں، بس یہیں سے کوئی رکشہ پکڑ لیتے ہیں۔ اماں بار بار میری طرف تشویش سے دیکھ رہی تھی۔
آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ ہمیں کوئی فقیر یا مانگنے والا سمجھ رہے تھے، کیونکہ اس وقت تو میرا حلیہ بھی ایسا ہی تھا۔ پاؤں میں چپل ٹوٹی ہوئی تھی، کپڑے پھٹے پرانے تھے، اور جو چادر میں نے اپنے اوپر لے رکھی تھی وہ بھی پرانی اور بوسیدہ تھی۔ اماں کا حلیہ میرے مقابلے میں کافی معقول تھا۔ تبھی ایک رکشہ میرے سامنے آ کر رکا تھا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ رکشے والے نے ہم دونوں کو دیکھا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو میں چونک کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں، اندر تک اتر جانے والی۔ مجھے خیال گزرا کہ مجھے اکثر خواب میں ایسا ہی چہرہ نظر آتا ہے، ایسی ہی آنکھیں۔ باقی چہرہ تو غیر واضح ہوتا تھا، مگر یہ آنکھیں وہی تھیں جو اکثر مجھے اپنے خواب میں نظر آتی تھیں۔ وہ میرے قریب بیٹھ کر مجھے گھنٹوں دیکھتا تھا، اور جس کی موجودگی کا احساس مجھے آنکھیں کھولنے کے بعد بھی ہوتا تھا۔ خواب ٹوٹنے کے بعد بھی مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا جیسے وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اب بھی سچ میں ہی کوئی میرے پاس تھا، اور اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے مجھے اپنا خواب یاد آ گیا تھا۔ اس لڑکے نے ایک شاپر میری طرف بڑھایا۔ یہ جوتے آپ اپنے پاؤں میں پہن لیں، اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس طرح سے جوتوں کے بغیر کھڑی رہیں۔ ارے نہیں، بس تم یہ بتاؤ کہ ہسپتال چلنے کا تم کتنا کرایہ لوگے؟ اماں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ جوتے میں نے کسی غریب کے لیے ہی لیے تھے کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں اسے دے دوں گا۔ ابھی آپ کو دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو دے دوں۔ اب آپ لوگ میرا دل توڑ رہے ہیں، آپ پلیز یہ لے لیں۔ مجبوراً میں نے وہ جوتے لے لیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت جوتے تھے، بالکل نرم، پاؤں میں پہن کر بھی مجھے اپنے پاؤں ہلکے پھلکے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہمیں لے کر ایک بڑے سے ہسپتال میں آ گیا تھا۔ امی تو پریشان ہی ہو گئیں۔ ارے بیٹا، میں نے تو تمہیں سرکاری ہسپتال چلنے کو کہا تھا، یہ تو بہت بڑا اور مہنگا ہسپتال ہے، یہاں پر تو دوائیوں کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ ارے خالہ جان، آپ فکر کس بات کی کر رہی ہیں؟ یہاں پر میں خود آپ کو لے کر آیا ہوں نا، اور آپ فکر مت کریں، میں خود ڈاکٹر کے پیسے دوں گا۔ یہاں سے آپ کی بیٹی کا علاج اچھے سے ہو جائے گا۔ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، یہاں کے ڈاکٹرز بتا دیں گے۔ سارے ٹیسٹ لے کر بیماری کی تشخیص کریں گے اور اس کا اچھے سے علاج بتائیں گے۔ یہ بہت اچھا ہسپتال ہے۔ مگر بیٹا، میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ خالہ جان، میں نے آپ کو بتایا نا، آپ کا یہاں پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ دراصل مجھے آج ایک آدمی ملا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ رقم رکھو اور تم کسی غریب ضرورت مند کو دینا۔ اگر کسی کا علاج کروانا چاہو تو علاج کروا لو، یا پھر کسی کے گھر میں راشن ڈلوا کر دے دو۔ رقم بہت بڑی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس رقم کے اصل حقدار تو آپ لوگ ہیں۔ اب آپ آئیں میرے ساتھ۔ یہ سن کر میرے ساتھ ساتھ اماں کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اماں مجھے کہنے لگیں، دیکھا تم نے بیٹا، اوپر والا کیسے کیسے وسیلے بناتا ہے۔ تمہیں اس بات پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اپنی ضرورت کے بارے میں کسی سے سوال نہ کروں۔ دیکھو، بغیر کسی سے مانگے، بغیر کسی سے سوال کیے، اللہ نے کیسے ہم دونوں کی مدد کر دی ہے۔ ہم دونوں ہسپتال کے اندر آ گئی تھیں۔ یہ بہت بڑا ہسپتال تھا، یہاں پر بہت امیر لوگ تھے۔ میرے جیسے لوگوں کو تو وہ ہسپتال کے قریب سے بھی گزرنے نہ دیں گے۔ جب انہوں نے ہم دونوں کی حالت دیکھی تو ریسیپشنسٹ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ ارے، آپ دونوں یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اگر امداد لینے کے لیے آئی ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اصول بہت ہی زیادہ سخت ہیں، ہم ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے۔ میری آنکھوں میں اس تذلیل پر آنسو آ گئے تھے۔ تبھی وہ رکشے والا غصے سے بولا، آپ لوگ کسی کی تکلیف کو جانے بغیر، بات پوچھے بغیر اس پر فتویٰ کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ یہاں پر علاج کے لیے آئے ہیں، اور مفت کے علاج کے لیے نہیں، بلکہ منہ مانگا پیسہ دے کر۔ اس نے ریسیپشنسٹ کو فیس ادا کر دی تھی، اور پھر مجھے لے کر وہ ایک ڈاکٹر کے کمرے میں آیا تھا۔ اماں بھی میرے ساتھ ہی تھیں۔ تب ڈاکٹر نے میرا تفصیل سے معائنہ کیا تھا۔ اس نے میرے تمام ٹیسٹ لکھ کر دے دیے تھے جو اسی لیبارٹری سے ہی کروائے گئے تھے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر پتہ چلا تھا کہ میں جسمانی طور پر بہت کمزور ہوں، مجھے خون کی شدید کمی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی بہت ساری بیماریاں تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو اپنی خوراک اچھی رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دوائیں یہ آپ نے باقاعدگی سے استعمال کرنی ہے۔ کچھ دنوں میں ہی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں اور اماں گہری سانس لے کر رہ گئے تھے۔ آخر ہم لوگ اچھا کھانا کہاں سے کھا سکتے تھے؟ گھر کرائے کا تھا۔ اماں جو بھی کماتی تھیں اس میں سے آدھے پیسے تو کرائے پر چلے جاتے تھے، کچھ بجلی کے بل پر، باقی گھر کی ضروریات پر۔
بمشکل چند پیسے ہی بچتے تھے جو اماں میرے جہیز کے لیے رکھ دیا کرتی تھی۔ ایسے میں اچھی خوراک کھانا تو کسی کا خواب ہی ہو سکتا تھا، جہاں پر روکھی سوکھی کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ بات صرف ہم سوچ ہی سکے تھے، اسے نہیں کہہ سکے تھے۔ اس ڈاکٹر کا کیا قصور تھا جو ہم اسے یہ سب باتیں سناتے؟ جب ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اس نے راستے میں رکشہ روکا تھا۔ ارے بیٹا، رکشہ کیوں روک دیا تم نے؟ اندھیرا پھیل رہا ہے، ہمیں رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ 2 منٹ رک جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے سے شاپر تھے جو اس نے رکشے میں رکھ دیے تھے۔ جب ہم لوگ گھر کے پاس اترے تو اماں کہنے لگیں، بیٹا بتاؤ کتنا کرایہ ہوا؟ لڑکا کہنے لگا، کرایہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سامان مجھے آپ اپنے گھر کے اندر تو رکھنے دیں۔ میں اور اماں دونوں ہی حیران رہ گئے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، یہ سامان تم ہمارے گھر میں کیوں رکھو گے؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ خالہ جان، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مجھے ایک آدمی نے کچھ پیسے دیے تھے تاکہ میں کسی ضرورت مند کو دے دوں، اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ مجھے سب سے پہلے جو ضرورت مند انسان نظر آیا میں یہ سارے پیسے اسی کو دوں گا۔ کچھ اسپتال میں لگا دیے، کچھ آپ کے لیے ضرورت کا سامان لے لیا، اور کچھ پیسے میں آپ کو نقد دے دوں گا تاکہ آپ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اماں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، تم انسان ہو یا فرشتہ ہو جو اللہ نے ہماری مدد کے لیے زمین پر اتارا ہے؟ گھر میں اس وقت سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ اماں کا ارادہ تھا کہ وہ کل سارا سامان لے کر آئیں گی۔ میری وجہ سے وہ بھی پریشان تھیں کہ جب وہ مجھے بار بار ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی تو سارے پیسے تو وہیں پر خرچ ہو جائیں گے، تو گھر کا راشن کیسے آئے گا؟ مگر اب اللہ نے بیٹھے بٹھائے یہ وسیلہ بنا دیا تھا۔ وہ سامان اتنا تھا جو ہمارے 2-3 مہینے کے لیے کام آ سکتا تھا۔ اتنا زیادہ خشک اناج اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں، فروٹ اور گوشت۔ اماں، یہ سب سامان لینے سے منع کر دیں آپ، اس بیچارے کا اتنا خرچہ پہلے ہی ہو گیا ہے، کیا پتہ اسے کسی نے پیسے دیے بھی تھے یا وہ محض ہمدردی میں ایسا کر رہا ہے۔ مجھے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی، اگر میں ہمدردی میں ایسا کروں گا بھی تو بھی اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ کسی کی مدد کرنے پر اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ اس نے میری بات سن لی تھی۔ یہ سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اماں نے جب کرایہ اس کو دیا تو کہنے لگا، یہ پیسے بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، اب میں ہر ہفتے آپ کے گھر میں چکر لگاتا رہوں گا، اور یہ دوائیں یہ میری ذمہ داری ہیں، جیسے ہی دوائیں ختم ہوئیں میں اور لے کر آ جاؤں گا۔ آپ بالکل فکر مت کریں خالہ جان، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد اماں اسے دعائیں دیتے نہیں تھک رہی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ مجھے جگر کا مسئلہ تھا، میرا جگر خون صحیح طرح سے نہیں بنا رہا تھا، اسی لیے میں اتنی بیمار رہنے لگی تھی۔ بس یہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کرتی رہوں اور خوراک اچھی رکھوں تو میرا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس رات میں بہت مطمئن سی سوئی تھی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں اسی آدمی کے سنگ ایک سبزہ زار علاقے میں گھوم رہی ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت جگہ تھی، اتنا خوبصورت علاقہ تھا جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راستے میں اس نے رک کر میرے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے بھی پہنائے تھے۔ آج اس کے ہونٹوں پر بہت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے صرف ان آنکھوں کو ہی غور سے دیکھا تھا، مگر آج کے خواب میں اس کا پورا چہرہ ہی واضح طور پر دیکھ پا رہی تھی۔ صبح صبح اماں کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں اماں۔ اماں سے بات کرتے کرتے میری نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی تو حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں وہی پھولوں کے گجرے تھے جو خواب میں مجھے اس لڑکے نے پہنائے تھے۔ میں نے جلدی سے وہ گجرے ہاتھوں سے اتار کر تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے۔ اگر اماں نے ان گجروں کو دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گی؟ اب تو میرا سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا تھا کہ میرے ساتھ اتنے عجیب و غریب واقعات کیوں پیش آ رہے تھے۔ اس آدمی کا مجھے ہر روز خواب میں نظر آنا، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ یہ گجرے اس نے مجھے خواب میں پہنائے تھے، مگر یہ حقیقت میں میرے ہاتھوں پر کیسے موجود تھے؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اتنے عجیب واقعات کیوں ہو رہے ہیں میرے ساتھ؟ اماں مجھے ناشتہ دینے کے بعد اپنے کام پر دوبارہ سے چلی گئی تھی۔ یوں ہی دن بیتنے لگے۔ 1 ہفتہ گزرا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت اماں گھر پر نہیں تھی، اپنے کام پر گئی ہوئی تھی۔ ابھی دوپہر ہو رہی تھی۔ میں نے خود ہی دروازہ کھولا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میرا جسم جو ہمیشہ درد کرتا رہتا تھا اور میرے پورے جسم میں تھکاوٹ سی رہتی تھی، اب میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے۔
اسے ایک بار پھر سے نظروں کے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ رات والا خواب کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ آج رات کو میں نے پھر خواب دیکھا تھا کہ میں ایک محل میں جا رہی ہوں۔ وہ بہت بڑا گھر تھا جس کے اندر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ملازم کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پلیٹیں تھیں جن میں بہت سے پھولوں کی پتیاں تھیں۔ وہ آدمی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس محل کے اندر لے کر جا رہا تھا، اور جس راستے سے میں گزر رہی تھی وہ پھولوں کی پتیاں مجھ پر پھینکی جا رہا تھا۔ ان پھولوں کی خوشبو اتنی مسحور کن تھی، ان کا رنگ اتنا خوشنما تھا کہ آج تک میں نے ایسے پھول اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ وہ خوشبو میں سانسوں کے ذریعے سے اپنی روح میں گویا اتارنے لگی تھی، اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مسلسل آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب ہم لوگ ایک ہال نما کمرے میں آئے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی جو مجھے دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اور پھر اچانک سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے اپنے وجود کے آس پاس سے وہی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ اتنے عجیب واقعات کیوں ہو رہے ہیں، یہ عجیب و غریب خواب مجھے کیوں نظر آتے ہیں، اور اس خواب میں حقیقت کا اتنا گہرا رنگ کیسے شامل ہو جاتا ہے۔ کیا اس خواب کا اثر مجھ پر اتنا دیر پا رہتا ہے کہ جاگنے کے بعد بھی میں خود کو اسی خواب میں محسوس کرتی ہوں، اور جو واقعات میرے ساتھ خواب میں ہوتے ہیں وہ مجھے حقیقت میں بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ یا اللہ، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اب اس لڑکے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ خواب پوری جزیات کے ساتھ مجھے پھر سے یاد آ گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں اتنا خوابوں میں نظر آتے ہو، مگر پھر میں جھجک کر رک گئی تھی۔ اب میں اسے کیا بتاؤں گی کہ میں تمہیں ہر روز خواب میں دیکھتی ہوں، اور اگر اس نے میری بات کا کچھ اور مطلب نکال لیا تو؟ اماں گھر پر نہیں ہے، میں نے اسے مختصر سا کہا۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں، میں بس یہ سامان دینے کے لیے آیا تھا۔ جب آپ کی اماں آئیں گی تو میں دوبارہ آ جاؤں گا ان سے سلام کرنے کے لیے اور حال احوال پوچھنے کے لیے۔ یہ سامان کس لیے ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے آپ کے لیے، اس میں آپ کی دوائیں ہیں اور آپ کے لیے پھل فروٹ ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ مجھے اس کا اپنے لیے اتنا فکر مند ہونا، اتنا خیال رکھنا اچھا بھی لگ رہا تھا، مگر میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر محلے والوں نے دیکھا تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ آدمی کون ہے جو یہاں پر آتا ہے، اور یہ ہم لوگوں پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی عزت کی بہت پرواہ رہی تھی، کبھی کسی کو خود کے اوپر بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں یہ نہیں رکھ سکتی، آپ نے پہلے ہی ہماری اتنی مدد کی ہے، آپ کا ہم پر بہت احسان ہے۔ وہ اداسی سے مسکرا دیا تھا۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ سب میرے پاس امانت ہے جو مجھے آپ تک پہنچانا ہی تھا۔ اب آپ جانے، آپ کا کام جانے، میرا کام تو بس امانت کو آپ تک پہنچانا ہے۔ امانت؟ کس کی امانت؟ میں نے پوچھا۔ ارے مجھے جن لوگوں نے غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیسے دیے تھے، ان کی امانت۔ مجھے آپ لوگوں سے زیادہ کوئی ضرورت مند اور خوددار نظر نہیں آیا۔ لوگ تو مانگ تانگ کر گزارا کر لیتے ہیں، اپنی ساری ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، مگر آپ اور آپ کی ماں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے ہی لوگوں کی مدد کرنے میں انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور اسے اجر بھی ملتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے وہ چوپڑ لے لیے تھے، پھر وہ ہنس کر چلا گیا۔ شام کو اماں آئیں تو میں نے اس لڑکے کے بارے میں اماں کو بتا دیا۔ اماں پھر سے اسے دعائیں دینے لگی تھیں۔ یہ بہت نیک لڑکا ہے، اللہ اسے اس کی نیکی کا اجر دے گا، اسے زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے گا۔ کاش مجھے بھی تمہارے لیے ایسا ہی ذمہ دار، حساس اور محبت کرنے والا لڑکا ملتا، جس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہوتا، کوئی کھوٹ نہ ہوتا۔ وہ تو خود رکشہ چلاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس نے وہ پیسے اپنے اوپر خرچ نہیں کیے، بلکہ ہم لوگوں کی مدد کی۔ دیکھ لو کتنے ظرف والا آدمی ہے۔ اب گھر میں سارا سامان تو موجود تھا، اسی لیے اماں نے سوچا کہ وہ مجھے اب میری مرضی کی شاپنگ کروائیں گی۔ اماں آپ نے جو لانا ہے لے آئیں، میں پہن لوں گی۔ اماں کو میں نے اکیلے ہی بازار میں بھیج دیا تھا کیونکہ مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی، مگر ابھی تک میں بازار جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک چلنا پڑے گا، میں اتنی گرمی میں کیسے خوار ہوں گی۔ ویسے بھی اماں ہمیشہ میرے لیے سب کچھ لے کر آتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم غریب لوگوں کو کبھی کچھ خریدنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، مگر جو بھی سال میں 1 یا 2 جوڑے میرے لیے آتے تھے وہ اماں خود ہی لے کر آ جاتی تھی۔ میں نے کبھی ان سے فرمائش نہیں کی تھی کہ میرے لیے یہ لائیں یا وہ لائیں، نہ کبھی ان کی لائی ہوئی کسی چیز میں نقص نکالے تھے۔ آج اماں کو گئے ہوئے بہت دیر گزر چکی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو وہ بہت خوش تھیں۔ ارے اماں، اتنے بڑے بڑے شاپرز!
آپ اتنا کچھ خرید کر لے آئی ہیں؟ ارے راستے میں مجھے دانیال مل گیا تھا، وہ زبردستی اپنے رکشے پر بٹھا کر بازار لے گیا مجھے، اور اس نے تو مجھے پیسے خرچ کرنے ہی نہیں دیے، سب کچھ اسی نے مجھے لے کر دیا۔ اماں، ہمیں اس لڑکے سے اتنا احسان نہیں لینا چاہیے۔ مانا کہ وہ ہمدرد ہے، نیک ہے، مگر اس کی بھی تو اپنی زندگی ہے، اس کے بھی 100 خواب ہوں گے، 100 چاہتیں ہوں گی، ہمیں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ اس سے کوئی مدد نہیں لیں گی۔ اماں کہنے لگیں، بیٹا، آج وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا تھا، اس کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ کیا مطلب اماں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کہنے لگیں، ارے رکشہ تو وہ شوقیہ طور پر چلاتا ہے، اسے محنت کرنے کی عادت ہے، ورنہ وہ تو بہت امیر آدمی ہے، اس کا تو محل جیسا گھر ہے، اس کے گھر والے بھی مجھے بہت محبت سے ملے تھے۔ میں اماں کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا امیر آدمی ہو کر وہ رکشہ چلاتا ہے، مگر کیوں؟ اور سب سے حیرت ناک بات تو میرے لیے یہ تھی کہ وہ مجھے روزانہ خواب میں اس طرح سے نظر کیوں آتا تھا، جبکہ میں تو اس کے بارے میں نہ سوچتی تھی، نہ ہی میں اس سے ملنے کی خواہش کرتی تھی، اور اس خواب میں اتنے حقیقت کے رنگ نمایاں نظر آتے تھے کہ میں خود ہی شش و پنج میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ ہاں، مجھے یہ دوائیں استعمال کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ہر ہفتے دانیال باقاعدگی سے آتا، دوائیں اور میری اچھی خوراک کے لیے سب کچھ دے کر جاتا تھا۔ اماں ہمیشہ کی طرح اسے دعائیں دینے میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن اماں مجھے کہنے لگیں، میں نہ کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت خوش نصیب ہے، اللہ نے تمہاری قسمت بہت اچھی لکھی ہے، بس اللہ سے ہر وقت اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اس سے اچھے کی ہی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے جیسی امید رکھو گے اپنے رب کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اماں تم صحیح کہہ رہی ہو، اصل میں جب میں بیمار رہتی تھی، صحت خرابی کی وجہ سے میں بری طرح سے جھنجھلا جاتی تھی، اب تو میں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اب وہ جس حال میں رکھے وہ قبول ہے۔ اس دن بھی اماں گھر پر نہیں تھیں جب وہ اماں کی غیر موجودگی میں آیا تھا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ میرا دواؤں کا کورس ختم ہو چکا ہے، میں اب ٹھیک ہوں، آپ یہ بات پوچھنے کے لیے دوبارہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے روکھے سے انداز میں اسے کہا تھا، کیونکہ مجھے اب اس سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، جو سچ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور جو نظر آ رہا ہے وہ صرف فریب ہے۔ وہ میرے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ آپ مجھ سے کسی بات پر غصہ ہیں کیا؟ کوئی ناراضگی ہے آپ کو؟ میں نے اس سے کہا، میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ یہاں پر بیٹھیں۔ اور وہ حیران نظر آنے لگا۔ اچھا، آپ مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ رہی ہیں، جبکہ آپ کو تو ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں اور میں گھر میں نہ آؤں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اسی لیے میں نے اپنی بات کی وضاحت کر دی کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا تھا اور اب میں اس کے سامنے کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے بات شروع کیسے کروں۔ میں نے اس سے براہ راست کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اتنا تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم جو نظر آتے ہو وہ ہو نہیں۔ وہ اچانک سے سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں میرے بارے میں؟ کون ہوں میں؟ یہ تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں نا، بتاؤ مجھے تم کون ہو، اور جس طرح سے تم میری زندگی میں آئے ہو اور جیسے تم روزانہ مجھے خواب میں نظر آتے ہو، مگر وہ خواب نہیں حقیقت ہوتا ہے۔ کبھی میں تمہارے ساتھ اندیکھے باغات میں گھوم رہی ہوتی ہوں، کبھی ندی نالوں کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہوں، تو کبھی ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی ہوں، کبھی کسی محل میں جا رہی ہوتی ہوں۔ یہ سب سمجھنا میرے بس سے باہر ہے، مجھے لگتا ہے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم سچ میں ہو کون؟ وہ مسکرانے لگا تھا۔ کیا تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں کون ہوں؟ جس طرح سے تمہاری زندگی میں آیا ہوں اور جو کچھ میں نے کیا ہے، کیا وہ ایک نارمل انسان کر سکتا ہے؟ میں نے زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ایک نارمل انسان اس طرح سے نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کسی کے لیے اتنا مہربان ہوتا ہے۔ یہی تو میں تم سے جاننا چاہتی ہوں کہ آخر یہ سب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری پڑوسن کھڑی تھی۔ وہ بہت ہی لگائی بجائی کرنے والی خاتون تھی، 2 منٹ میں بات یہاں کی وہاں پر پہنچا دیا کرتی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب اگر اس عورت نے دانیال کے ساتھ مجھے گھر میں دیکھا تو وہ تو 100 باتیں بنائے گی کہ میں اماں کے جانے کے بعد چھپ چھپ کر لڑکوں سے ملتی ہوں
انہیں اپنے گھر میں بلاتی ہوں. یا اللہ میری مدد کرنا. میں نے انہیں دروازے سے ہی ٹالنے کی کوشش کی. خالہ اماں گھر پر نہیں ہیں، آپ شام کو آ جائیے گا، میں سو رہی ہوں. وہ کہنے لگی، ارے میں تو تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں. اتنے دنوں سے تم بیمار تھی، میں تمہیں دیکھنے کے لیے آ نہیں سکی تھی نا، اسی لیے میں آئی ہوں. اور تم ہو کہ مجھے دروازے سے واپس بھیج رہی ہو. ناچار مجھے اسے اندر لانا پڑا تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے اس کرسی کی طرف دیکھا جہاں پر دانیال بیٹھا ہوا تھا، مگر اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے بے ساختہ شکر ادا کیا. یہ آدمی بہت سمجھدار ہے، لگتا ہے اندر کمرے میں چلا گیا ہے. میں اس عورت کے پاس بیٹھ گئی تھی. وہ کتنی ہی دیر تک میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لگائی بجھائی کی، دوسروں کے گھروں کی ذاتی باتیں جنہیں سننے میں مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی. کتنی بار میں نے انہیں باتوں ہی باتوں میں ٹوکا بھی تھا، باجی مجھے ان باتوں میں دلچسپی نہیں ہے، میں دوسروں کے راز فاش کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، آپ بھی یہ سب مجھے مت بتائیں. مگر وہ تو بہت ہی ضدی تھی، اپنی ہی باتیں سنائی جا رہی تھی اور میرا سارا دھیان دانیال کی طرف تھا. کوئی 2 گھنٹوں کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر گئی تو میں کمرے میں آئی. دونوں کمروں میں جھانک کر دیکھ لیا، چھت پر دیکھ لیا، وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھا. یہ اچانک سے کہاں چلا گیا؟ اچانک سے کیسے غائب ہو گیا؟ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. پہلے تو مجھے اس بات کا شک تھا، مگر اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یا اللہ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یا اللہ میری مدد کر. میں نے بے ساختہ اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا. شام کو امی گھر آئیں تو میں نے سوچا کہ امی کو دانیال کے بارے میں بتاؤں، جو کچھ میں محسوس کر رہی ہوں، جو کچھ میں خوابوں میں دیکھ رہی ہوں. جیسے ہی میں نے امی کو بتانے کے لیے منہ کھولا تو مجھے امی کے پیچھے کھڑا دانیال نظر آیا تھا. اپنی ماں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں میں کون سا تنگ کر رہا ہوں؟ کون سا تمہیں پریشان کر رہا ہوں میں؟ کیا میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ میرا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا کیونکہ وہ عین امی کے پیچھے کھڑا تھا اور انتہائی اونچی آواز میں بول رہا تھا، مگر امی کو تو جیسے اس کی آواز سنائی تک نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی وہ دکھائی دے رہا تھا. وہ اپنی ہی باتوں میں مصروف تھیں. میرا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا. امی نے مجھے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی. ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے میری نظروں کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، مگر انہیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا تم نے؟ اب میں نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کیا تھا. کچھ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے. اتنا کہہ کر میں نے سر جھکا لیا تھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے دانیال وہاں سے غائب ہو گیا. اب تو میں بری طرح سے پریشان ہو چکی تھی. لگتا ہے میں کسی بلائی چکر میں پھنس گئی ہوں. اس نے ہماری مدد کی، ہمارے مشکل وقت میں کام آیا. اب ایسا نہ ہو کہ یہ اس سب کی قیمت وصول کرے. یہ ہے کون اور کیوں بار بار میری زندگی میں آ رہا ہے؟ اس رات میں یہی سب سوچ رہی تھی. سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا تھا. اماں مجھے دیکھ دیکھ کر بار بار پریشان ہو رہی تھیں. ارے کیا ہو گیا ہے بیٹی؟ اگر کسی بات کی کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دو. کیا سوچ رہی ہو تم؟ تمہارے چہرے پر سوچ کی واضح پرچھائیاں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تشویش صاف نظر آ رہی ہے. تمہارے چہرے پر پریشانی کس بات کی ہے؟ بتاؤ مجھے کچھ. کچھ نہیں اماں، بس ویسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے. اماں میرے جواب سے مطمئن تو نہیں ہوئی، مگر خاموش ضرور ہو گئی تھیں. ویسے بھی وہ پورے دن کی تھکی ہوئی تھیں، اسی لیے جلد ہی آنکھیں بند کر کے وہ سو گئی تھیں. مگر میری آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی. اس لڑکے کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی. تبھی اچانک سے مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا. میری آنکھیں بند ہو گئیں اور جب میری آنکھیں کھولیں تو میں بری طرح سے حیران رہ گئی. اپنی آنکھوں کو مسل مسل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ اس وقت میں اپنے کمرے میں نہیں بلکہ میں ایک باغ میں موجود تھی جہاں پر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے. میں حیران پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی. یہ کون سی جگہ ہے؟ میں اچانک سے یہاں پر کیسے آ گئی؟ میں تو اپنے گھر میں سونے لگی تھی اور اچانک سے مجھے یہاں پر کون لایا؟ میں لایا ہوں تمہیں یہاں پر. اس آواز پر میں نے کرنٹ کھا کر پیچھے پلٹ کر دیکھا. وہاں پر دانیال کھڑا تھا. ہمیشہ کی طرح اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی. تم؟ خوف سے میری جان نکلی جا رہی ہے. بتاؤ مجھے تم یہاں مجھے کیوں لائے ہو؟ میری ضد اور اصرار پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا. ابھی میں تمہیں یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا. میں اپنی اصلیت تم سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، مگر تمہیں کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو ہی گیا ہے.
تم آدھا سچ جان چکی ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں پورا سچ بتا ہی دیا جائے۔ ویسے بھی آدھا سچ انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، انسان کو پورا سچ جاننا چاہیے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ ہم دونوں اس باغ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ میں گہری سانس لے کر بولی، ان سب باتوں کو چھوڑو، اب مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، یہاں بیٹھو، اب میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میں اس کی ساری باتوں کو سننے کے لیے بےتاب ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چھوٹا سا تھا، غالباً میں 10 سال کا تھا، جب ایک دن میں راستہ بھول گیا۔ بھٹک کر میں ایک قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ میں بری طرح سے ڈر چکا تھا کہ میں کیا کروں۔ نہ مجھے گھر کا راستہ یاد رہا تھا اور نہ ہی میں کسی سے مدد لے سکتا تھا، کیونکہ مجھے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ مجھے اپنے گھر کے راستے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا۔ یہاں پر بہت سارے ایسے انسان ہیں جو ہمارے دشمن ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ وہ کہنے لگا، تم بس خاموشی سے سنتی جاؤ، اب تم بیچ میں کوئی سوال نہیں پوچھو گی۔ میں نے خاموشی سے سر ہاں میں ہلا کر جھکا لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، جب میں قبرستان پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی تھا جو ایک قبر پر پانی ڈال رہا تھا اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آ گیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں تو حیرانی رہ گیا کہ وہ مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اتنا مجھے اندازہ تھا کہ کوئی عام انسان تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کہیں وہ کوئی عامل تو نہیں؟ میں بری طرح ڈر گیا، مگر اس کے چہرے پر شفقت تھی، آنکھوں میں نرمی تھی۔ میں نے اٹکتے ہوئے کہا، میں گھر جا رہا تھا، راستہ بھٹک کر یہاں پر آ گیا ہوں۔ دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بہت دور نکل کر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈوں گا۔ ابھی تم میرے ساتھ میرے گھر پہ چلو، بہت دیر ہو گئی ہے، شام ہونے والی ہے اور اوپر سے آسمان کے تیور بھی ٹھیک نہیں ہے، بارش بس ہونے ہی والی ہے، ایسے موسم میں باہر پھرنا مناسب نہیں ہے۔ نہیں انکل، مجھے میرے گھر جانا ہے، آپ کے گھر نہیں۔ لیکن تب وہ بہلا پھسلا کر مجھے اپنے گھر لے کر آ گئے تھے۔ میں گھر آیا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کھیل رہی تھی اور ایک عورت تھی۔ اس عورت نے مجھے انتہائی شفقت سے دیکھا تھا۔ کون ہے یہ بچہ؟ وہ آدمی کہنے لگا، یہ راستہ بھول گیا ہے، صبح ہوتے ہی میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی، اس کے گھر والے تو پریشان ہوں گے، وہ اس کے بغیر رات کیسے گزاریں گے؟ جب تک وہ اسے دیکھیں گے نہیں انہیں تسلی نہیں آئے گی، ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ اب یہ بات سن کر وہ آدمی بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ جب اولاد گھر سے باہر ہو تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اچھا ایک کام کرو، کھانا لا کر دو، کیا پتہ اسے بھوک لگی ہو۔ بھوک تو مجھے بہت لگی ہوئی تھی کیونکہ میں نے صبح سے کھایا ہی کچھ نہیں تھا۔ تبھی اس آدمی نے مجھے کھانا کھلایا۔ وہ کھانا ہمارے بنائے ہوئے کھانوں سے بہت مختلف تھا، اس لیے مجھے وہ کھانا اچھا بھی بہت لگ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 15-20 روٹیاں کھا گیا تھا اور ان لوگوں نے ماتھے پر شکن لائے بغیر اپنے حصے کا سارا کھانا مجھے دے دیا تھا۔ جب میں خوب سیر ہو گیا تو وہ آدمی کہنے لگا، اب کیا کرنا ہے؟ کیا تمہیں اپنے گھر جانا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں اپنے گھر کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت یاد ہے؟ کوئی راستہ، کوئی نشانی؟ مجھے صرف ایک پرانی مسجد کے بارے میں اندازہ تھا جو بہت ٹوٹی پھوٹی تھی، مگر وہ مسجد کہاں پر تھی یہ میں بھول گیا تھا۔ یہی بات جب میں نے اس آدمی کو بتائی تو وہ چونکا، ارے وہ تو ویرانہ ہے، انتہائی ویران راستہ، اور وہ مسجد تو یہاں سے بہت دور ہے، وہاں تو پیدل چلنے میں بھی ہم لوگوں کو آدھا گھنٹہ بیت جائے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ اس آدمی نے ایک چھاتا لے رکھا تھا، سردیوں کی راتیں تھیں، باہر بارش برس رہی تھی، اس وقت بہت ہی ٹھنڈ تھی باہر، گو کہ مجھے تو ٹھنڈ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس آدمی نے اپنا چھاتا مجھے دے دیا اور خود بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ مجھے اس مسجد سے تھوڑا سا ہی دور لے کر آیا تو وہاں پر وہ سبھی لوگ موجود تھے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم لوگ اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گئے تھے۔ وہ آدمی نہ کرتا رہ گیا، مگر میرے گھر والے تو اسے اس طرح سے واپس بھیجنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ تب ہم لوگوں نے اس آدمی کی بہت مہمان نوازی کی، اس کی خوب آؤ بھگت کی، اور ہم نے اسے اپنا وہ راز بھی بتا دیا جو ہم سب انسانوں سے چھپا کر رکھتے تھے، کیونکہ اس آدمی کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم لوگ عام انسان نہیں ہیں، ہم لوگ جنات ہیں۔ بھلا اس ویرانے میں اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں کوئی انسان کیسے رہ سکتا تھا؟ یقیناً یہ جنات کا ہی کام تھا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تم کیا بول رہے ہو؟
وہ مسکرایا تھا۔ ہاں سچ ہی تو بول رہا ہوں میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، بلکہ میں جن ہوں۔ اور جانتی ہو جس آدمی نے مجھے میرے گھر والوں سے لا کر ملوایا تھا وہ آدمی کون تھا؟ میں نے ہونکوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ وہ آدمی تمہارا باپ تھا۔ اگر اس دن وہ مجھے میرے گھر والوں کے قریب نہ لاتا تو شاید میں دوبارہ کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتا تھا۔ میں اس کی پہلی بات سن کر ہی ابھی تک صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ وہ ایک جن تھا۔ میں اس وقت ایک جن کے ساتھ تھی، یہ سوچ ہی میرے لیے بہت بھیانک تھی۔ اس نے دوبارہ سے اپنی بات شروع کی۔ اس وقت آس پاس وہاں بہت سارے ایسے جادوگر تھے جو ہم جنات کی ہی طاق میں رہتے تھے۔ اکثر وہ چھوٹے بچوں کو اغوا کر لیا کرتے تھے اور پھر ساری زندگی انہیں اپنا غلام بن کر رکھتے ہیں۔ بچپن میں تو مجھے نہ اپنی طاقتوں کو استعمال کرنے کا اندازہ تھا نہ کسی اور چیز کا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ میں ایک جن ہوں، میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں، اس لیے مجھے عام انسانوں سے دور رہنا ہے۔ اگر وہاں کوئی جادوگر ہوتا اور مجھے پکڑ لیتا تو میں کبھی بھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتا تھا۔ مگر خدا کا شکر کہ اس رات تمہارے باپ نے مجھے اپنے گھر لے کر گئے، مجھے سہارا دیا اور پھر مجھے میرے اپنے گھر والوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد میرے گھر والے اکثر تمہارے باپ کی مدد کرنے لگے تھے۔ تمہارے باپ بہت کم زندگی لکھوا کر لائے تھے۔ ان کے رخصت ہونے کا ہم جنات کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے چلے گئے تھے، مگر مجھے تو آج بھی اکثر وہ رات یاد آتی ہے۔ اور اس دن میں یہاں سے گزر رہا تھا جب میں نے تمہیں دیکھا۔ تمہیں دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا، تم وہی چھوٹی بچی ہو جس کے گھر میں ایک بار گیا تھا۔ تمہاری ماں کو بھی پہچان لیا کہ یہ وہی عورت تھیں جنہوں نے میری بھوک مٹائی تھی، مجھے اپنے حصے کا سارا کھانا لا کر دے دیا تھا۔ میں بھلا تم لوگوں کو کیسے بھول سکتا تھا اور پھر تم لوگوں کو مشکل وقت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ بس اسی لیے میں نے تم لوگوں کی مدد کی اور آگے بھی ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہ وہ سچ ہے جو میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی تمہیں بتا دیا۔ مگر اب تم یہ کسی کو مت بتانا، اپنی ماں کو بھی نہیں۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ میرے ابو جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور ان کی ایک نیکی نے مجھے اور میری ماں کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا، ہماری زندگی کو سنوار دیا تھا۔ وہ اپنی نیکی کی بدولت ہمارے لیے ایک ایسا محافظ چھوڑ گئے تھے جو ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے کام آنے والا تھا، اور اس بات کا تو ابو کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا، تو کیا تم میری ماں کو بھی اپنی دنیا میں لے کر گئے تھے؟ کیا انہیں یہ سب کچھ پتہ نہیں چلا؟ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہاری ماں کو ہم لوگوں نے شک ہونے ہی نہیں دیا۔ اگر انہیں شک ہوتا تو بھی ہم انہیں سچ بتا نہیں سکتے تھے، اور تمہارے ابو نے بھی انہیں کبھی یہ بات سچ نہیں بتائی تھی۔ اب میں تم لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گا، بس اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہوں گا اور تم لوگوں کی مدد مسلسل کرتا رہوں گا۔ اس سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ وہ آتا اور مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جاتا۔ میں اس کی دنیا میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ وہ دنیا مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہاں بہت سے پیڑ، ندیاں اور جھیلیں تھیں۔ وہ انتہائی خوبصورت دنیا تھی، ایسی جیسے میں نے کبھی خوابوں میں دیکھی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انسانوں کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے، ایک ایسی دنیا جو عام انسان کی آنکھ سے اوجھل ہے۔ مگر میں اس دنیا میں اتنی آسانی سے گھومتی رہوں گی، یہ تو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت بہترین گھرانے سے رشتہ آ گیا تھا۔ وہ لوگ بہت امیر اور بااخلاق تھے۔ اماں تو حیران سی رہ گئی تھیں کہ اتنے اونچے گھرانے سے میرا رشتہ کیسے آ گیا، جبکہ میں جانتی تھی یہ سب میرے ابو کی گئی نیکی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ان کی اس نیکی نے میرے لیے تمام راستوں کو ہموار کر دیا تھا۔ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں اور کامیابیاں ہی کامیابیاں آ گئی تھیں۔ اماں ان لوگوں میں میرا رشتہ کرنے سے ہچکچا رہی تھیں اور میں نے سارا معاملہ اماں پر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر جانچ پڑتال کروائی۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھیں کہ آخر اتنے امیر کبیر لوگوں نے مجھ سے رشتہ جوڑنے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ تبھی میری ساس کہنے لگیں، اللہ کا دیا ہمارے گھر میں بہت کچھ ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مال و دولت ہر چیز موجود ہے، ہمیں بس ایک عام سے گھرانے کی سیدھی سادی شریف لڑکی چاہیے۔ کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں اپنے ہم پلہ خاندانوں میں کی تھیں۔ وہ بہویں جہیز تو بہت سارا لے کر آئیں، لیکن جہیز میں وہ ایک الگ گھر بھی لے کر آئی تھیں۔ شادی کے فوراً بعد ہی وہ میرے بیٹوں کو لے کر الگ ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہو میرے ساتھ رہے، میری خدمت کرے، میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرنے کے لیے سازشیں نہ رچائے اور میرے گھر کو رونق سے بھر دے۔ میں بھی اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی،
کبھی اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی کو یہ حق دوں گی کہ کوئی میری بہو پر انگلی اٹھائے۔ اماں ان کی باتوں سے بہت متاثر ہو گئی تھیں۔ انہوں نے جہیز لینے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا، مگر شادی سے کچھ دن پہلے ہی دانیال اور اس کی فیملی کے کچھ لوگ ہمارے گھر میں آئے تھے۔ انہوں نے اماں کے ہاتھ پر نقد پیسے رکھے اور بہت سارا سامان مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اماں اتنا سب کچھ لینے سے ہچکچا رہی تھی۔ دانیال کہنے لگا، آپ کو میں نے اپنی ماں کہا تھا اور میں صرف اپنا بیٹا ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ اس کی نظروں میں اداسی تھی اور میں اسے اداس دیکھ کر خود بھی دکھی ہو گئی تھی، کیونکہ میں یہ جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ ایک جن تھا اور میں ایک انسان۔ ہم دونوں میں اتنا فرق تھا، ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ آج اس بات کو کتنے ہی سال بیت چکے ہیں، میں نے کبھی بھی اماں کو دانیال کی حقیقت نہیں بتائی کہ وہ ایک جن تھا۔ آج بھی وہ میرے آس پاس رہتا ہے، میں اپنے آس پاس اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ میری ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ اماں کو میرے سسرال والوں سے جتنے بھی خدشات تھے وہ سارے اب دور ہو گئے تھے، کیونکہ میری ساس نے جو باتیں کی تھیں وہ صرف باتیں نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مجھے واقعی اپنی بیٹی سمجھتی ہیں۔ اس گھر میں وہ مجھے کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ سچ کہتے ہیں، ماں باپ کی گئی اولاد کے لیے دعائیں اور ان کی گئی نیکیاں کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ماں باپ کے اچھے اعمال اولاد کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں، ان کی زندگی کے راستے میں آنے والے کانٹوں کو چن لیتے ہیں۔